آپ نے پچھلے شاید سوشل میڈیا پہ دیکھا ہو کہ باقاعدہ کربلائے معلیٰ کے اندر جس طرح وہ قافلہ گیا تھا اس طرح انہوں نے اس کو ریکریٹ کرنے کی معاذ اللہ کوشش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے کیوں بنانے سے منع کرتے ہیں کہ جب کوئی خاکہ بنے گا اور وہ خاکہ کوئی بندہ دیکھے گا تو جب حضور کا نام آئے گا تو وہ چیز ذہن میں آئے گی۔ اسی لیے اولیاء کرام، انبیاء کرام، صحابہ کرام کے نام کی جو موویز ہیں، جو ڈرامے بنے ہوئے ہیں، ان کو دیکھنا جائز نہیں۔ کیوں؟ دی مسلم ایک مووی، ایک ڈرامہ بنایا گیا جس کے اندر حضرت بلال کو، حضرت امیر حمزہ کو دکھایا گیا۔ میں نے بچپن میں جو ہے وہ چیز دیکھی تھی، کیبل کے اوپر کہیں لگی ہوئی تھی، میں نے دیکھا اس کے اندر وہ واقعات جو ہے وہ سامنے ہو رہے تھے، لیکن آج تک جب وہ حضرت بلال کا ذہن میں نام آتا ہے نا تو فوری طور پر شکل و صورت اس بندے کی سامنے آ جاتی ہے جو اس ڈرامے کے اندر دکھایا گیا ہے۔ اب وہ بندہ پتہ نہیں زانی ہے، شرابی ہے، بے نمازی ہے، کس قسم کا ہے، اور حضرت بلال کا نام اور اس شخص کا تصور ذہن میں آئے، حضرت امامی علی مقام کا نام اور کسی اور شخص کا ذہن میں تصور آئے، پہلی تو بات ہے جو المناک قسم کے جو واقعات ہوئے اس کو کوئی تصور میں لا ہی نہیں سکتا۔ جو مورخ تاریخ لکھنے والا ہے وہ تو کچھ بھی واقعات سن کر کچھ اپنی کیفیات بیچ میں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کیفیت کو کیا کما حق کو کوئی بیان کر سکتا ہے؟ پھر اگر کوئی واقعہ کربلا پڑے اور یہ ریکریٹ ہونے والا واقعہ جو ہے یہ اس کے ذہن کے اندر آ رہا ہو جو اس طرح ان کو معاذ اللہ اس طرح ان کو کیا جا رہا تھا، پھر معاذ اللہ یہ جتنی بھی خرافات اس کے اندر شامل کی جاتی ہیں یہ بالکل اہل بیت کی سراسر توہین ہے، اور علل اعلان یہ توہین ہے اور بہت بڑی توہین ہے۔ سب سے پہلے حکومت پاکستان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں اگر بالفرض پاکستان کے اندر ایسا کوئی معاملہ ہو تو اسے روکنا چاہیے، یہ شدید گستاخی اور بے ادبی ہے، اور اس کے بعد امت مسلمہ سے ہمیں جو ہے وہ التماس کرتے ہیں کہ اس قسم کی کسی بھی رسم یا کسی بھی معاملے کے اندر جو ہے وہ آپ انٹر نہ ہوں۔